اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر الامر ومنزل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ وارث العالمین وخیر الفاتحین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ گفتگو سے پہلے ایک مسئلے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ کل ایک مسئلہ آپ کے سامنے مسافر کے روزے کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا، اور یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جس کی نماز سفر میں قصر ہو، یعنی وہ مسافر ہو، تو ایسے شخص کے لیے روزہ نہیں رکھنا سفر کے دوران۔ اور اس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ کب اس کو روزہ رکھنا ہے اور کب نہیں رکھنا، ظہر سے پہلے نکل رہا ہے یا ظہر کے بعد جا رہا ہے۔ اب ایک بات اور واضح کر دی جائے، اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا رمضان المبارک میں سفر کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کیونکہ انسان کے اوپر روزہ واجب ہے تو انسان کے لیے سفر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سفر میں تو روزہ جائز نہیں ہوتا۔ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، سفر کے دوران رمضان المبارک کے درمیان سفر کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ بعض مراجعین نے، بلکہ اکثر مراجعین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر روزے سے بچنے کے لیے سفر کرے، یعنی اس لیے کہ میں روزہ نہ رکھوں، میری بچت ہو جائے، میں سفر کر لیتا ہوں تاکہ مجھے روزہ نہ رکھنا پڑے، تو ایسی صورت میں اس کا جو سفر کرنا ہے یہ مکروہ ہے۔ تو ایسی صورت میں مکروہ ہو جائے گا کہ جب انسان روزے سے بچنے کے لیے سفر کر رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے حوالے سے۔ لیکن رمضان المبارک کے حوالے سے تو تقریباً تمام مراجع نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، سفر کرنا چاہتے ہیں آپ سفر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے کوئی معین روزہ رکھنا ہے، یعنی کسی خاص دن اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو، اور اس دن وہ کہے کہ میں سفر کروں، تو اس میں اکثر مراجع نے اشکال کیا ہے اور منع کیا ہے۔ بعض نے احتیاط واجب لگائی ہے، بعض نے اگر نظر کا روزہ ہے تو رخصت بھی دی ہے، اجازت بھی دی ہے، لیکن تقریباً زیادہ تر مراجع کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی معین روزہ ہے رمضان المبارک کے علاوہ، مثلا آپ نے کہا کہ مثلا 13 رجب کو روزہ رکھوں گا، تو اب یہ جو 13 رجب کا روزہ اگر آپ نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے تو اب آپ 13 رجب کو سفر نہیں کر سکتے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو کہ کوئی معین دن ہو اور اس دن آپ نے روزہ رکھنے کے بارے میں قسم کھائی ہو یا عہد کیا ہو، تو اکثر مراجعین کے نزدیک، اگرچہ بعض مراجعین اجازت دیتے ہیں، اکثر مراجعین کے نزدیک آپ پھر اس دن سفر نہیں کر سکتے، یا اگر سفر کی حالت میں ہوں تو جس جگہ پر موجود ہیں وہاں پر 10 دن رہنے کا اقامہ کی نیت کرنی پڑے گی بعض مراجع کے نزدیک۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ میں یہاں 10 دن رہوں گا، جب نیت انسان کرے گا کہ 10 دن رہنے کی، تو اس وقت اس کی نماز بھی پوری ہو جائے گی اور اس کو روزہ بھی رکھنا کی اجازت ہو جائے گی۔ اب اس میں ایک استثناء اور ہے، وہ یہ کہ بعض مراجع نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی نظر اس طرح سے مانے کہ میں چاہے سفر میں ہوں چاہے شہر میں ہوں
میں یہ فلاں مستحب روزہ ہے یہ میں رکھوں گا فلاں دن، تو اس صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ سفر میں بھی جا سکتا ہے اور سفر کے دوران بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا، اگرچہ اس میں مراجعین کے درمیان اختلاف ہے اور کچھ گنجائش ہیں اس مسئلے کے اندر، لیکن عمومی طور پر احتیاط کے اعتبار سے جو مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اور سب اپنے اپنے مراجع کے حساب سے اسے مزید تفصیلات جو جاننا چاہتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد۔ جو موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس کی ایک وضاحت جو آپ کے سامنے کی گئی وہ یہ کہ حق و باطل کی پہچان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ بہرحال صورتحال ایسی ہو رہی ہے کہ جس میں انسان کے لیے حق کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، خصوصاً وہ صورتیں جو آپ کے سامنے گزشتہ تقریر میں بیان کی گئیں کہ جب انسان اپنی ہوا و ہوس یا اپنی خواہشات کی خاطر بھاگ رہا ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے حق دور ہو جاتا ہے، وہ حق کو نہیں حاصل کر پاتا، یا مثلاً صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ لوگ بدعتوں کو ایجاد کرتے ہیں اور اپنی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان بدعات کے پیچھے چلنے لگتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات بہت ضروری ہے جو بیان کر دی جائے، وہ یہ کہ یقینی طور پر جب انسان کو خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو یقینی طور پر انسان کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا ایک مقصد موجود ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں آیا ہے تو خدا تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اگر کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے اور خدا تعالیٰ وہ مقصد ہی انسان کو نہ پہنچائے تو خدا کے اوپر عبث لازم آئے گا، یعنی ایسا خدا کہ جس نے کسی مقصد کے لیے انسان کو بنایا لیکن اس کو وہ مقصد ہی نہ بتایا، تو یہ خدا کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ تو یقینی طور پر انسان تک اس کا مقصد پہنچتا ہے، حق بات اس تک کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچتی ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے حق کو واضح کیا جاتا ہے، خدا کی جانب سے مقصد کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اور یقینی طور پر ہمارا یہ سب ہم تمام کا عقیدہ ہے، تمام شیعوں کا، اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد امام دین کی حفاظت کیا کرتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دین کی حفاظت کریں، اور لوگوں تک اگر کہیں پر ہدایت کے حوالے سے پرابلم ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ ہدایت کا انتظام کرے۔ تو ایسی صورت میں جبکہ ہم یہ بات جانتے ہیں یقینی طور پر، کیونکہ امام اس بات کا ذمہ دار ہے، اس عنوان سے بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں تک حق کو واضح کرایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام اپنے اعتبار سے کسی بھی طریقے سے لوگوں تک حق کو تو پہنچا دیتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ سب سے بڑا مسئلہ عموماً کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کے سامنے حق واضح نہیں تھا، شاید مولا علی کی امامت کو اس طریقے سے واضح نہیں کیا گیا تھا، جبکہ اگر دیکھا جائے تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کئی بار اللہ کے رسول نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی اور خلافت کی تصدیق کی اور کئی بار اعلان کیا۔ اچھا، نہ صرف یہ کہ اعلان کیا بلکہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے، ایسا نہیں کہ نہیں جانتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو منتخب کیا؟ اگر جا کر تاریخ میں دیکھا جائے تو جن لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کو چھوڑ کر دوسرے افراد کو منتخب کیا تھا وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اصل میں حقدار کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بعد میں امیر المومنین نے ان سے جا کر پوچھا تھا اور کہا تھا کہ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اس بات کو جانتے تھے، لیکن ہم کیا کریں کہ سب نے پہلے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی تو ہم نے بھی بیعت کر لی، یعنی ایک اس طرح سے بات کر کے یہ بتایا گیا، لیکن دوسرے الفاظ میں انہوں نے خود نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں ہم مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو جانتے تھے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی خلافت کا تو اعلان ہوا تھا، خلافت کا تو اعلان ہوا تھا لیکن تصریح نہیں کی گئی تھی کہ پہلی ہے۔ بھائی خلافت سے تو ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، پھر چوتھے نمبر پر جو ہے وہ امام علی علیہ السلام خلیفہ بنے، تو واضح نہیں کیا گیا تھا۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو اگر جا کر دیکھا جائے تاریخ کے اندر تو یہ بھی واضح کیا گیا۔ بہت سارے واقعات ہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، صرف اشارہ کر دوں
یعنی کتنے ایسے واقعات ہیں جس میں منع کیا گیا کہ دیکھو میرے بعد جو ہے وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ ہیں اور ان کے علاوہ کوئی نہیں. باقاعدہ سورہ برات کے لیے بھیجا گیا, تبلیغ کے لیے واپس بلایا گیا اور کہا گیا کہ نہیں, اپنے نفس کے علاوہ کسی اور کو نہیں بھیجا جا سکتا, کسی ایسے کو نہیں بھیجا جا سکتا. تو باقاعدہ بہت سارے مقامات ایسے تھے. خود ایک تفسیر ہے اہل عامہ کے درمیان, تفسیر ثعلبی, اس کے اندر بھی یہ روایت ہے, اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے, جسے قصص الانبیاء میں بھی ذکر کیا گیا. وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ جب عشاء کی نماز پڑھ کر نکلے, اور نکلنے کے بعد انہوں نے اپنا رخ ایک جانب کیا, قبرستان کی جانب, بعض نے لکھا ہے جنت البقیع کی جانب کیا, اور پھر اس وقت بلایا باقاعدہ پہلے خلیفہ, دوسرے خلیفہ, تیسرے خلیفہ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام, اور اس کے بعد حکم دیا. یہ یعنی عامہ کی تفسیر, تفسیر ثعلبی میں بھی یہ بات موجود ہے. باقاعدہ حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کر اصحاب کہف تک میرا پیغام پہنچاؤ, میرا سلام پہنچاؤ. اصحاب کہف تک جا کر میرا سلام پہنچاؤ. اور باقاعدہ پھر حکم دیا گیا کہ یہ 4 افراد, بعض نے لکھا ہے کہ کسی چیز پر بیٹھ کر گئے, بعض نے لکھا ہے کہ ہوا کو اللہ کے رسول نے حکم دیا, یہ ہوا انہیں اڑا کر اور اس غار تک لے کے گئی جو اصحاب کہف کا غار تھا. اور اس غار پر پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول کی ہدایت تھی کہ سب سے پہلے خلیفہ آ کر آگے بڑھے اور سلام کریں. سلام کیا گیا, کوئی جواب نہیں آیا. دوسرے جانب سے سلام کیا گیا, کوئی جواب نہیں آیا. تیسرے خلیفہ کی جانب سے سلام کیا گیا, کوئی جواب نہیں آیا. یہاں تک کہ امیر المومنین آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سلام کیا. جہاں امیر المومنین نے سلام کیا وہاں سے جواب آیا. جب جواب آیا تو امیر المومنین نے اللہ کے رسول کا سلام پہنچایا, اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ کیا وجہ ہے, اصحاب کہف سے پکار کر کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پہلے والے افراد کا سلام کا جواب نہیں دیا اور صرف میرے سلام کا جواب دیا. اور اس وقت سامنے سے جواب یہ آیا کہ ہمارے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے ہیں, اور سوائے کسی نبی یا اس کے وصی کے ہمیں کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے. اور اس وقت باقاعدہ امیر المومنین نے ان افراد کو گواہ بنایا اور کہا کہ کیا تم نے اس بات کو سن لیا اور کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ کہا کہ ہاں ہم گواہیں. اس کے بعد امیر المومنین واپس پلٹتے. تو باقاعدہ تصریح کی گئی تھی, ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ تصریح نہیں کی گئی تھی کہ بھائی بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ پہلے ہوں گے. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو ایسی بات نہیں ہے. تاریخ سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے خود بہت سارے موقعوں پر اپنے فوائد کی خاطر حق کو چھپایا. یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک بات بہت واضح انداز میں نظر آئے گی. بہت سارے ایسے تھے جو امیر المومنین سے دشمنی رکھا کرتے تھے, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو آبا و اجداد تھے, کیونکہ وہ کفر سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول کے مقابلے میں جنگ کی تھی, تو بہت سارے ایسے تھے جن کے خاندان والے امیر المومنین کی تلوار سے مارے گئے تھے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل میں امیر المومنین کے خلاف بغض تھا, جو بعد میں جا کر بہرحال کربلا کے واقعے سے بھی بہت واضح انداز میں سامنے آیا کہ جب مولا حسین نے ایک مرتبہ پکار کر کہا تھا کہ آخر تمہارا مجھ سے کیا جھگڑا ہے, کیوں مجھ سے لڑائی کرنا چاہتے ہو, جبکہ مولا حسین یہاں تک کہہ رہے تھے کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں, مجھے کوفہ نہیں آنا, اگر تم لوگ راضی نہیں ہو میری مدد کرنے کے لیے. خلاصہ یہ ہے کہ مولا حسین نے کہا کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں, مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے, لیکن مولا حسین کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی. یہاں تک کہ بعض افراد نے تصریحاً کہا کہ ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بغضاً لابیک, یعنی آپ کے بابا کے بغض کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو بعض صورتوں میں حق واضح تھا, لیکن خود لوگوں نے حق کو چھپایا, اس لیے چھپایا کہ وہ اس حق کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے اپنی خواہشات یا اپنے نفس کی کسی بیماری کی وجہ سے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اب بعض
صورتیں ایسی ہوتی ہیں، کیونکہ اب بات یہاں تک لے پہنچنی ہے کہ انسان حق کو کیسے پہچانے۔ بعض صورتوں میں خود امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، خود ان کے طریقہ کار کی وجہ سے وہ کسی کو وسیلہ بناتے ہیں اور دوسروں تک حق بات کو پہنچایا جاتا ہے۔ اور اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ انسان ہر وقت خدا تعالیٰ سے اس بات کی توفیق کو طلب کرے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ حق کا راستہ دکھائے۔ سب سے اہم چیز ہے کہ انسان اس بات کی توفیق طلب کرے۔ یعنی خاص طور پر مجھے یاد ہے کہ دعاؤں میں یہ دعا کی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دے حق کو سمجھنے کی، نیکی پر عمل کرنے کی۔ تو یہ توفیق جو خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملے، یہ بہت اہم ہے۔ تو بعض صورتوں میں باقاعدہ ائمہ علیہ السلام کی جانب سے کوئی ایسا اقدام کیا جاتا تھا کہ جس کے نتیجے میں حق بہت واضح ہو جایا کرتا تھا۔ اگر کہیں پر ایسی صورتحال ہوتی بھی تھی کہ جہاں پر حق مشتبہ ہو رہا ہوتا تھا تو ائمہ علیہ السلام کی جانب سے کوئی نہ کوئی ایسا اقدام اٹھایا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ غیبت کے زمانے میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جس میں کسی شخص کو وسیلہ بنایا گیا اور وسیلہ بنا کر لوگوں کے سامنے حق کو واضح کیا گیا۔ اور یہ واقعہ تقریباً تاریخ میں بہت واضح انداز میں لکھا ہے، 4 صدی کا واقعہ ہے کہ 4 صدی کے اوائل میں جب اہل عامہ کے فقہا بہت زیادہ ہو گئے تھے، یعنی اس قدر فقہا زیادہ ہو گئے تھے، ہر شخص جو تھا وہ اپنی فقاہت کا، اپنے فقیہ ہونے کا اعلان کر رہا تھا، اور اعلان کرنے کے بعد لوگ اس کی پیروی کرنے لگتے تھے۔ عوام میں آپس میں اختلاف شروع ہو گیا تھا، کوئی کسی کی پیروی کر رہا ہے، کوئی کسی کی پیروی کر رہا ہے، یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ 50 افراد ایسے تھے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا فقاہت کا، اور لوگ الگ الگ افراد کی فقاہت کو قبول کر رہے تھے اور ان کے مطابق، ان کی فقہ کے مطابق عمل کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ اس وقت کے جو حاکم تھے اس نے اعلان کیا کہ اب یہ دیکھا کہ عوام کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہو رہا ہے، تو اعلان کیا کہ اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا جائے، اور دروازہ بند کرنے کے بعد صرف 4 فقہیں ایسی ہیں جس کو باقی رکھا جائے، باقی تمام فقہوں کو ممنوع قرار دیا جائے اور اس پر پابندی لگا دی جائے، جس کے نتیجے میں آپ کے سامنے وہ 4 فقہیں آئیں۔ یہ جو 4 فقہیں آئیں اس میں باقاعدہ پابندی لگائی گئی تھی کہ باقی دیگر فقہا ہیں ان کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ان 4 فقہا کے علاوہ باقی فقہیں متروک ہو گئی، جن میں سے ایک فقہ جعفری بھی تھی جو لوگوں کی نگاہوں میں متروک ہو گئی، اور باقاعدہ حکومتی اعتبار سے اس کو ممنوع قرار دیا گیا اور اس پر عمل کرنے کو منع کرا دیا گیا۔ یہاں تک کہ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے فقہ جعفری لوگوں کے سامنے دوبارہ واپس آئی، اور وہ کون سا واقعہ تھا؟ وہ اس بادشاہ کا واقعہ ہے جو شاہ محمد خدا بندے جس کا نام تھا، اور ہوا یہ تھا کہ اس بادشاہ نے غصے میں آ کر یا ناراضگی میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تھی، اور ناراضگی میں ایک ہی مقام پر، ایک ہی جگہ پر مسلسل 3 طلاقیں دی تھی، اور 3 طلاق دینے کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اس کی ناراضگی ختم ہوئی، تو اسے احساس ہوا کہ اس نے بہرحال ناانصافی کی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس نے یہ معلوم کرنے کا کہا اپنے وزیر سے کہ معلوم کرو کہ آیا کیا کوئی طریقہ ایسا ہے جس کے ذریعے میں دوبارہ اپنی زوجہ کی جانب رجوع کر سکوں۔ جب وزیر نے بادشاہ کو یہ بات بیان کی کہ یہ 4 جو فقہیں ہیں ان کے اعتبار سے کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ کی زوجہ دوبارہ آپ کی زوجہ کہلائے، مگر یہ کہ ایک راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حلالہ کیا جائے، کسی اور سے شادی ہو اس خاتون کی، آپ کی زوجہ کی، اور اس کے بعد پھر وہ طلاق دے اور اس کے بعد آپ شادی کریں۔ تو بادشاہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا اور کہا کہ یہ بادشاہی غیرت کے خلاف ہے اور میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا، کوئی اور حل ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس وقت وزیر نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ جو 4 فقہیں ہیں اس کے علاوہ ایک اور فقہ بھی ہے جو لوگوں کے درمیان میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جو شیعہ اثناعشری ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں، اور ان کے درمیان وہ فقہ چلتی ہے اور اس فقہ کا نام فقہ جعفری ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا
تو بادشاہ نے کہا کہ پھر ان کے مطابق کیا ہے؟ کہا کہ ان کا جہاں تک فتویٰ مجھے معلوم ہے اس کے حساب سے آپ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ کہا لیکن یہ کیسے پتہ چلے اور کیسے اس بات کو مانا جائے؟ کہا کہ ایک کام کرتے کہ چاروں فقہ کے ماننے والے علماء کو بلایا جائے اور ساتھ میں فقہ جعفری کا ماننے والے کو بھی بلایا جائے اور باقاعدہ دیکھا جائے کہ آیا کوئی ایسا راستہ بن سکتا ہے، آپس میں گفت و شنید کریں اور اس کے بعد بتائیں اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تاکہ میری زوجہ جو ہے وہ حلالے کے بغیر میں اس کی جانب رجوع کر سکوں۔ جب اس نے یہ حکم دیا باقاعدہ ایک جلسہ رکھا گیا، ایک لوگوں کو بلایا گیا اور باقاعدہ ایک علمی نشست رکھی گئی جس میں چاروں فقہا کو بھی بلایا گیا اور اس وقت کے وزیر سے پوچھا گیا کہ آپ بتاؤ کہ اس وقت اہل تشیع کے علماء میں سے کوئی علماء آپ کی نظر میں ہو؟ تو انہوں نے علامہ ہلی، مشہور ہیں، علامہ کا نام بھی اگر کہا جائے تو علامہ ہلی ہی مراد لیا جاتا ہے، علامہ ہلی کو بلایا اور ایک خاص وقت دیا گیا تھا کہ اس وقت میں دربار میں باقاعدہ یہ علمی نشست ہوگی۔ جب دربار میں یہ علمی نشست بلائی گئی تو چاروں فقہا کے علماء آ گئے اور آنے کے بعد اپنی اپنی مسندوں پر بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ شروع کریں۔ کہا کہ ابھی نہیں، ایک اور فقہ کے ماننے والے ہیں فقہ جعفری، ان کو بھی بلایا گیا، ان کے وہ عالم کو بھی بلایا گیا، جب وہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ بحث و مباحثہ شروع ہوگا۔ تو ان فقہا نے کہا کہ نہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کی فقہ متروک ہے اور ان کے پاس کوئی ایسی عقلی دلیل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی فقہ کو صحیح مانا جائے۔ بہرحال ان کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال بادشاہ نے کہا کہ ہم نے انہیں بلایا ہے اور بہرحال جب تک وہ نہ آ جائیں ان کا انتظار کیا جائے۔ اور علامہ ہلی جان بوجھ کر تاخیر سے آئے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہیں تاخیر ہو گئی تھی، باقاعدہ تاخیر سے آئے۔ تاخیر سے آنے کے بعد ایک مرتبہ جب جیسے ہی آئے تو طریقہ کار ہوتا ہے علماء کا، جب دربار میں آتے تھے وہاں پر جو طریقہ کار تھا، درباری طریقہ کار، لوگ بادشاہ کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ جھکنے کے بعد باقاعدہ بادشاہ سے اجازت لیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر نشست پہ بیٹھا کرتے تھے۔ علامہ ہلی آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جو جوتے اتارے اور جوتے اتارنے کے بعد وہ ایک کپڑے میں لپیٹا اور اس کے بعد بغل میں ڈالا اور دربار میں داخل ہو گئے، بجائے اس کے کہ بادشاہ کے سامنے وہ جھکے اور جھکنے کے بعد وہاں ان کی اجازت سے بیٹھیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے عمومی ایک سب کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد بادشاہ کے قریب میں ایک جگہ خالی موجود تھی، اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ اب ان کو اور موقع مل گیا کہ یہ آپ نے دیکھیں ان کو تو دربار کے آداب بھی نہیں معلوم کہ یہ کیسے علماء ہیں، آپ نے ان کو بلایا ہے۔ کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو آپ خود ان سے وجہ پوچھ لیں گے انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ جب انہوں نے وجہ پوچھی اور کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ دربار کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ باقاعدہ آیا جاتا ہے، بادشاہ کے سامنے جھکا جاتا ہے۔ کہا کہ نہیں، خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکا جاتا، اس لیے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ کہا اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا، میں نہیں جھکا۔ کہا کہ اچھا چلو کم از کم اتنا تو ہوتا ہے کہ انسان جب بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کے بعد بیٹھنے کی باقاعدہ اجازت لیتا ہے۔ کہا کہ نہیں، جب میں داخل ہوا تو قرآن مجید کے حکم کے مطابق میں نے سب کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد مجھے صرف ایک ہی کرسی نظر آئی جو خالی تھی، جو بادشاہ کے قریب تھی، میں وہاں جا کے بیٹھ گیا اور کہاں بیٹھتا۔ کہا کہ اچھا کم از کم انسان کے اندر اتنی تو عقل ہو، اس طریقے سے جوتے دبا کر بغل میں اور آپ اس طرح سے دربار میں داخل ہو گئے، یہ کسی انسان کو جو پڑھا لکھا ہو، سمجھدار ہو، اسے زیب دیتا ہے؟ یعنی یہ جو خلاصتاً میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جیسے ہی یہ کہا تو ایک مرتبہ کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کا جو جوتا تھا، جو نعلین تھیں، وہ چوری کر لی تھی اور وہ فقہ حنفی کے جو امام تھے انہوں نے چوری کر لی تھی۔ جیسے ہی یہ کہا تو فقہ حنفی کے جو بڑے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو غلط بات ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہیں تو اتنا نہیں پتا کہ جو امام حنفی تھے وہ 70 سال بعد اللہ کے رسول کے پیدا ہوئے تھے، ان کے زمانے میں تھے ہی نہیں کہ ان کی نعلین کو چوری کر دیں۔ کہ اچھا شاید میرے ذہن سے نکل گیا ہوگا، شاید وہ مالکی ہوں گے۔ جب یہ کہا تو انہوں نے بھی یہ سامنے سے جواب دیا
کہ بھائی تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، حنفی نہیں، جو مالک تھے، امام مالک تھے، وہ بھی 10 سال بعد ان کے یعنی 80 سال بعد اللہ کے رسول کی اس دنیا میں آئے تھے. جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ نہیں ہوں گے تو باقی 2 فقہ کے ہوں گے، ان کے امام ہوں گے. اور میں نے دیکھا کہ جب یہاں پہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھی جوتے چوری ہو جائیں، میں یہاں لے کر آ گیا. کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے جو باقی 2 فقہ ہیں وہ تو ان کے بھی بات کی ہیں. کہا کہ بس جب یہ بولا اور اس کے بعد ایک مرتبہ علامہ علی نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ نے خود نے ان کی فقہ پر ہونے والے اعتراضات کو سن لیا، اس لیے کہ جو انہوں نے فقہ جو ہے وہ جس فقہ پر عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول سے براہ راست نہیں ہے. انہوں نے خود نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے جو امام تھے وہ کئی سالوں بعد اللہ کے رسول کے اس دنیا میں آئے، جبکہ ہم جس فقہ پر عمل کرتے ہیں وہ امیر المومنین کی بیان کردہ ہے، اور امیر المومنین کو خود اللہ کے رسول نے اپنی پیروی کے لیے منتخب کیا تھا اور کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی کسی پیروی کرنا چاہتا ہے تو وہ علی کی پیروی کرے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و علی. تو باقاعدہ جب یہ سنا ایک مرتبہ بادشاہ نے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد کہا کہ آپ بتاؤ کہ آپ کی فقہ کے مطابق کیا ہے. اور اس وقت علامہ ہلنی نے اس بات کو بیان کیا کہ ہماری فقہ کے مطابق طلاق کے لیے ایک عادل شخص کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر وہ عادل شخص نہیں تھا تو ایک بھی طلاق نہیں ہوئی. اور ویسے بھی ہمارے مذہب کے مطابق کبھی بھی 3 طلاقیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. جب یہ بات بیان کی بادشاہ سلامت بہت خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد باقاعدہ رسماً اپنے دین کو تبدیل کیا، اور تبدیل کرنے کے بعد باقاعدہ پورے سلطنت میں بہرحال یہ بات اس نے اعلان کیا کہ میں آج سے اہل تشیع کو قبول کرتا ہوں. تو بعض اوقات خود ائمہ علیہ السلام وسیلہ بنتے ہیں، یا کسی شخص کو وسیلہ بنایا جاتا ہے جس کے ذریعے لوگوں تک بہرحال حق بات کو پہنچایا جاتا ہے. اس واقعے کے بعد باقاعدہ شیعہ مذہب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا، فقہ جعفری لوگوں کے سامنے پہنچی، یہاں تک کہ اس بادشاہ نے مختلف مساجد میں اور مختلف جگہوں پر اہل بیت علیہ السلام کے نام کے خطبے بنائے. تو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بہرحال اہل بیت کا یہ دین پہنچا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ واقعتاً اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ دین واقعی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے تو بہرحال ائمہ علیہ السلام کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی واسطے سے بہرحال لوگوں کے سامنے حق بات کو پہنچاتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ انسان کے سامنے پہنچے اور انسان اس کو قبول نہ کرے. بہرحال یہ ہو گیا اس صورت میں کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام تو حق کو پہنچا رہے ہیں، بعض اوقات پھر بھی انسان حق بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا. اور کیا وجہ ہے اس کی؟ تو ایک روایت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. باقاعدہ ایک روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول سے جب سوالات کیے گئے تو اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ جب سوال کیا گیا کہا کہ کمزور مومن کون ہے؟ کمزور مومن جو بے دین ہو وہ کون ہے؟ فرمایا کہ خداوند عالم کمزور مومن جو بے دین ہو اس کو غضبناک، اس پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس مومن پر جو بے دین ہو. تو کسی نے کہا کہ کون ایسا مومن ہے جو بے دین ہے؟ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو برائیوں سے نہیں رکتا. ایک بہت واضح انداز میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ دیکھیے جب انسان برائیاں کرتا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے، تو گناہ کی طرف جانے کی وجہ سے اس کا دین کمزور ہو جایا کرتا ہے، وہ بے دین ہو جایا کرتا ہے، وہ کمزور مومن کہلاتا ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ وہ دین جو اس کی نگاہوں میں بہت واضح ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو جایا کرتا ہے. تو اب ایک چیز جو بہت واضح ہے اور میں آج آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو سرنامہ کلام کے طور پر 2 دن سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بہت واضح انداز میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ کون شخص ہے جو حق کو پہچان سکتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انفال کی، جس میں خدا تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا. پہلی بات تو یہ کہ خطاب ہو رہا ہے مومنین سے، جیسے کہ وہ آیت کے جو روزے کے فرض کرنے کے حوالے سے اس میں بھی خطاب مومنین سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. فرمائے ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان تتقوا
لاہا اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا۔ کیا مطلب فرقان قرار دے گا؟ اگر اللہ کا تقوی اختیار کیا، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، جو واجبات ہیں اس کو انجام دے، حرام کام ہیں جو گناہ ہیں اس سے دور رہے، اور بعض علماء نے اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے دور رکھے۔ تقوی کا مطلب ہے، فرمایا اے مومنو یا ایھا الذین آمنو ان تتقوا اللہ، اگر تم نے تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے فرقان ہے۔ اب جا کر تفاسیر میں آپ اٹھا کر دیکھیے کہ فرقان سے مراد کیا ہے۔ اگر تفاسیر میں آپ اٹھا کر دیکھیں گے، بعض تفاسیر کا ذکر کر رہا ہوں، بہرحال آپ عمومی طور پر دیکھیے گا، زیادہ تر تفاسیر میں یہ بات موجود ہے۔ تفسیر ارشاد الاذہان، ھذا خطاب للمؤمنین، تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو خطاب ہے مومنین سے ہے، یفیدو، یہ فائدہ دے رہا ہے کس چیز کا؟ بأنہم، کہ اگر مومنین اذا تجنبوا معاصی اللہ، اگر اپنے آپ کو اللہ کی معصیت سے بچائیں، مومنین اگر اپنے آپ کو اللہ کی معصیت سے بچائیں، وَأَدُّوا فَرَائِضُهُ، اور اپنے فرائض کو کیا کریں؟ انجام دیں۔ تقوی کا معنی کیا جا رہا ہے، وَاعْتَمَرُوا بِأَوَامِرِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں، جو امر ہیں، جو حکم ہیں ان کو انجام دیں، وَأَنْتَهُوا عَنْ نَوَاهِهِ، اور جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا، نہیں کی ہے، اس سے اپنے آپ کو روکے، فَسَوْفَ، تو بہت جلد، یجعل اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرار دے گا، کیا قرار دے گا؟ یجعل اللہ لہم فرقانا، اس کے لیے فرقان قرار دے گا۔ پھر آگے خود بیان کیا کہ فرقان سے مراد کیا ہے، کہا فرقان سے مراد ہے نوراً فی قلوبکم، نور، قلوب یعنی دل، ان کے دل میں ایک نور کو پیدا کرے گا اللہ تعالی۔ یجعلکم، وہ نور کیا کرے گا؟ وہ قرار دے گا ان کے لیے تفرقون بہ بین الحق والباطل، وہ نور فرق کرے گا اس کے لیے حق اور باطل کے درمیان۔ یعنی اگر انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے تو خدا تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور کو پیدا کرے گا، اس نور کی وجہ سے اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکے۔ تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اب حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت موجود ہو، سمجھ سکے کہ واقعتاً حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تو اہم چیز یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ جب اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو خدا تعالیٰ اس کو وہ صلاحیت دے گا، وہ فرقان کی نعمت دے گا، جس کے نور کے ذریعے انسان سمجھ سکے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ دیکھیے بعض ہوتا ہے، بعض اوقات انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، ایک کام کرتا ہوں میں فلاں غلط کام کر لیتا ہوں، اور بعد میں اس حق کی طرف آ جاؤں گا، توبہ کر لوں گا اور حق کی طرف آ جاؤں گا۔ اپنے آپ کو اس کی وجہ سے گناہوں میں ڈال دیتا ہے۔ جب گناہوں میں ڈال دیتا ہے تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ گناہوں میں جانے کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے لیے حق اور باطل واضح نہیں رہتا۔ جب حق اور باطل انسان کے لیے واضح نہ رہے، اب ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ ایک ہی طریقہ ہے جو واضح انداز میں بیان کیا گیا، اس کے علاوہ بھی بعض ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، انسان طلب کرے توفیق کو، بعض اوقات توفیق انسان کو ملتی ہے، گناہوں میں پڑا ہوا ہے انسان، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق ملی، بہرحال اسے حق کا راستہ مل گیا۔ وہ روایت آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک شخص تھا کہ جو ابو بصیر کے قریب رہتا تھا۔ ابو بصیر اہم اصحاب میں سے جن کا نام آتا ہے چھٹے امام کے خاص اصحاب میں سے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں تھوڑی کمزور تھیں، جو سنا گیا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں تھوڑی کمزور تھیں، لیکن نام ان کا ہے ابو بصیر، بصیر بصارت سے، نام ان کا ہے ابو بصیر۔ شاید اشارہ ہو جو سمجھ میں آتا ہے
کہ دیکھو بعض لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں دیکھتے جس طرح سے یہ دیکھتا ہے. کیونکہ ایسی روایت ہے, ایک مرتبہ ایک امام جو مسجد میں موجود تھے, ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان لوگوں سے پوچھو ذرا کہ کیا تمہیں امام نظر آ رہے ہیں. لوگوں سے پوچھا کہ کیا امام نظر آ رہے ہیں, امام سامنے کھڑے تھے, کہا کہ نہیں نظر آ رہے. تو اچھا اب ایک کام کرو, وہ جو نابینا شخص بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھو کہ تجھے امام نظر آ رہے ہیں. نے کہا کہ اچھا میں پوچھتا ہوں. اس نابینا شخص کو آواز دی, کہا تجھے امام نظر آ رہے ہیں. کہا تیرے سامنے کھڑے مجھ سے پوچھ رہا ہے. کہا کہ تو تو نابینا ہے, اور نابینا تو کیسے دیکھ رہا ہے کہ امام تیرے سامنے موجود ہیں. کہا امام تو نور ہے, اس نابینائی کے عالم میں بھی مجھے وہ نور سامنے نظر آ رہا ہے. تو بعض اوقات انسان آنکھیں رکھ رہا ہوتا ہے, آنکھیں ہیں موجود ہیں, لیکن بعض اوقات انسان اس طریقے سے نہیں دیکھ پا رہا ہوتا جس طریقے سے وہ شخص دیکھ رہا ہے, اس لیے کہ بہرحال اس کی جو باطنی آنکھیں ہیں وہ کھلی ہیں. تو بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے کہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے اپنی ان آنکھوں کو بند کر لیتا ہے, اور بند کرنے کی وجہ سے انسان کو حق اور باطل میں فرق نظر نہیں آتا, یہاں تک کہ وہ کسی چیز کو حق سمجھ لیتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو اس نے حق سمجھا تھا وہ حق نہیں تھا. بہرحال ابو بصیر کا واقعہ سنا رہا تھا, وہ واقعہ ختم کروں اس کے بعد مزید تفصیل, اگرچہ کہ وقت نہیں ہے, صرف اشارہ کروں گا اور بات ختم کروں گا انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بات کی جائے گی. تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا, اور وہ پڑوسی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان گمراہی میں بھی ہوتا ہے لیکن بہرحال حق واضح ہو جاتا ہے. بعض اوقات خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے افراد. کہا کہ وہ میرا جو دوست پڑوس میں رہتا تھا, میں نے اس سے کہا کہ اتنے گناہ تم کرتے ہو, ظالم کا ساتھ دیتے ہو, کیونکہ وہ بہرحال اس زمانے کے جو بادشاہ تھا اس کا وہ ملازم تھا, اور اس ظالم کے ساتھ دینے کی وجہ سے تم نے لوگوں کے اوپر اتنا ظلم کیا ہے, اور اس قدر یہ محافل تم جاری رکھتے ہو گانے کی اور فلاں کی, اور اتنے گناہ, اب باز آ جاؤ. ایک مرتبہ ابو بصیر نے اس سے کہا, تو کہنے لگا کہ اتنا گناہوں میں غرق ہو چکا ہوں, اب میری نجات کہاں ہو سکتی ہے, اب میری نجات کیسے ہو سکتی ہے. لیکن ایک بات تھی جو اس کے دل میں تھی اور وہ بول پڑا. اور دیکھیے آپ واقعتاً بعض اوقات کیسے انسان کی مدد ہوتی ہے. کہنے لگا ہاں ایک بات ضرور جانتا ہوں, جو تیرا مولا اور آقا ہے نا, اگر وہ ضمانت لے لے کہ میری نجات ہو جائے گی تو میری نجات ہو جائے گی. ابو بصیر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میں جاؤں گا جب امام کے پاس تو تیرے بارے میں تذکرہ کروں گا. ابو بصیر کہتے ہیں میں حج کے سلسلے میں یا عمرے کے سلسلے میں مکہ گیا, اور واپسی میں مدینہ. جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا, امام سے ذکر کیا کہ وہ شخص ہے وہ اس طرح سے کہہ رہا تھا. امام نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو جا, اور جا کر اس سے کہہ دے, اگر جس دن تو نے پیغام پہنچایا اس دن سے اگر اپنے گناہوں سے معافی طلب کر لے اور اس کے بعد دوبارہ گناہ نہ کرے, اور جو کچھ اس نے لوگوں سے لیا ہے اس سے واپس کر دے, تو میں چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں اس کی نجات کے وہ ضمانت لیتا ہوں. ابو بصیر گئے. جانے کے بعد ایک مرتبہ جب لوگ سارے ملنے کے لیے آئے کہ بہرحال عمرہ کر کے آئے, حج کر کے آئے, تو وہ شخص بھی ساتھ موجود تھا. ایک مرتبہ روک لیا, کہا سارے لوگوں کو جانے دے, مجھے تجھ سے کام. ذکر کیا کہ جب میں گیا تھا امام سے تیرے بارے میں ذکر کیا تھا, اور امام نے یہ کہا ہے کہ اگر تو آج سے اپنے گناہوں کو چھوڑ دے تو میں ضمانت لیتا ہوں کہ تجھے نجات ملے گی. وہ کہتا ہے کہ بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے, میں نے آج سے توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد میں آج سے کبھی گناہ نہیں کروں گا. ابو بصیر کہتا ہے عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ کسی شخص کے ذریعے مجھے بلوایا. جب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ دروازے کے پیچھے موجود ہے, اور کہنے لگا کہ اے ابو بصیر, جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ غیروں کا تھا, سب کچھ دے دیا, نہ میرے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے نہ کچھ پہننے کے لیے, دروازے کے پیچھے تیرے موجود.
ابو بصیر کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا ایک مرتبہ اپنے چند دوستوں کو جمع کیا، مومنین کو جمع کیا اور کہا کہ کچھ رقم اس کے لیے دی جائے تاکہ وہ کم از کم اپنا لباس پہن سکے۔ کہا کچھ عرصے کے بعد پھر مجھے بلایا اور کہا کہ میں بہت بیمار ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب میں ملنے کے لیے گیا میں نے دیکھا کہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ جب آخری سانسیں لے رہا تھا میں نے سوچا کہ کسی طریقے سے مومنین کو جمع کیا جائے، اس کے لیے کچھ دوائی وغیرہ کا انتظام کیا جائے، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ بالکل آخری سانسیں ہیں اور اب بس ختم ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے کہ آخری ہچکی لے، ایک مرتبہ مجھے کہنے لگا کہ اے ابو بصیر، تیرے امام نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ یہ کہنا تھا اور کہنے کے بعد اس کی موت ہو گئی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں یہاں سے کچھ عرصے کے بعد جب امام سے ملاقات کے لیے گیا، ابھی گھر میں قدم رکھا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے پکار کر کہا اے ابو بصیر، جو تمہارے پڑوسی سے ہم نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر لیا، اسے نجات مل گئی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان ائمہ علیہم السلام کو وسیلہ قرار دیتا ہے اور اس وسیلے کی وجہ سے انسان کو نجات مل جاتی ہے، لیکن بہرحال گناہ انسان کو حق سے دور کر دیا کرتے ہیں۔ اور اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں گناہ کروں گا اور گناہ کرنے کے بعد میں حق کا راستہ اپنا لوں گا، تو بعض اوقات انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے سامنے حق ہی نہیں رہتا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط راہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ بس انہی معروضات کے ساتھ انشاءاللہ آج اپنی تقریر کا اختتام کریں گے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے خدا تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں خدا تعالیٰ نازل کر رہا ہے۔ بار الہ ہمیں ان افراد میں سے شمار فرما کہ جن پر تیری رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں نازل ہو رہی ہیں۔ بار الہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ جو بیمار ہے بیمار سجاد کے صدقے میں شفاء کلی عطا فرما۔ بار الہ اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔